السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ ایک دن میں ہی کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ حیران ہو گئے نا؟ لیکن میں واقعی آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ ایک دن میں کروڑ پتی ہو جائیں گے، مال کے حساب سے نہیں، نیکیوں کے حساب سے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک ایسا فارمولہ آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ ایک دن میں کروڑوں کے حساب سے نیکیاں کما سکیں گے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلے آپ کو دو احادیث مبارکہ کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جن کا بظاہر کوئی اتنا بڑا نیک عمل نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا؟ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ بظاہر تو اس کا کوئی ایسا نیک عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی زوجہ محترمہ سے فرمایا، ہے میری بہن، ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ کے شوہر ایسا کون سا نیک عمل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی، جس کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ تو ان کی زوجہ فرمانے لگیں، اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن ایک بات کا پتہ ہے کہ جب وہ اذان ہوتی تھی تو اس کا توجہ کے ساتھ جواب دیتے تھے، اور کوئی اور کام اس وقت نہیں کرتے تھے۔ دیکھا میرے پیارے دوستو آپ نے کہ اذان کا جواب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو، جس کے بارے میں صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا کوئی ایسا بڑا عمل نیک نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، اور اس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی۔ تو اذان کا جواب دینے کا اس قدر زیادہ ثواب ہے۔ اب آئیے اس کی وضاحت کے لیے ایک دوسری حدیث بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے اس طرح تم بھی دہراؤ، اللہ تعالیٰ ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے 1,00,000 نیکیاں تحریر فرمائے گا، اور 1,000 تمہارے درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ عورتیں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے لیے تو یہ ہے، تو مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مرد کریں گے، یعنی اسی طرح اذان کا اور اقامت کا جواب دیں گے، تو ان کے لیے دگنا، جی ہاں 2 گنا۔ اب تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ توجہ اس لیے چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی تھوڑی سمجھ آ جائے۔ فجر کی اذان میں 17 کلمات، فجر کی اقامت میں 17 کلمات، ظہر کی اقامت میں 17 کلمات، عصر، مغرب، عشاء ان کی اقامتوں میں 17 کلمات، فجر کی اذان اور 5 نمازوں کی اقامتوں میں 17 کلمات، یعنی ایک فجر کی اذان کا جواب دینے پہ اور 5 نمازوں کی اقامتوں کا جواب دینے پہ، یعنی ہر ایک پر 17 ضرب 2، 34,00,000 نیکیاں۔ فجر کی اذان اور 5 نمازوں کی اقامت کا جواب دینے پہ ہر ایک پر 34,00,000 نیکیاں، اور ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، ان 4 اذانوں کا جواب دینے پر 30,00,000 نیکیاں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذان میں 15 کلمات، فجر کی اذان میں اور باقی 5 نمازوں کی اقامت میں 17 کلمات، 6 جگہ پر 17 کلمات، 4 جگہ پر 15 کلمات۔ تو یہ سارے کا مجموعہ، کیلکولیٹر پکڑ لیں ذرا، بڑا لمبا حساب ہے، ڈھیر ساری نیکی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ ساری نمازوں میں آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، 5 ضرب، بلکہ 6 ضرب 17 ضرب 2،
یعنی 6 مرتبہ 34 لاکھ، 34 لاکھ ضرب 2 اور 30 لاکھ ضرب 4، تو یہ ٹوٹل بن جاتی ہیں جناب 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں ایک دن کی۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک دن میں اتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو نیکیاں اس قدر حاصل ہوتی ہیں اذان کا جواب دینے سے۔ اذان کا جواب دینا ضروری کتنا ہے؟ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جب اذان ہو اس وقت سلام دعا اور کام کاج کرنا، اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو وہ کرنا بھی تھوڑی دیر کے لیے روک دے اور اذان کا جواب دے۔ اگر چل رہا تھا، سفر کر رہا تھا، یعنی پیدل چل رہا ہے یا سفر کر رہا ہے، تو اذان کی آواز سنی تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور اذان کا جواب دے۔ اگر ایک ہی وقت میں زیادہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو کسی ایک کا جواب دے دے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف سے یہ جواب ہو جائے گا۔ اب دوستو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کو بھی حکم ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیں اور اذان کا جواب دیں، چاہے کہ ہم دنیا کے کام کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، ہنسی مذاق کرتے رہیں، یا گانے سنتے رہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، تو یہ بہت ہی معیوب ہے، بہت ہی نامناسب ہے کہ اس طرح کا کام ہم کریں جس سے ہماری اذان کے جواب میں خلل پڑے۔ نہ دینے کا نقصان کیا ہے، اس کے بارے میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتا اس کا ایمان پر خاتمہ، اس کا خاتمہ برا ہونے کا خدشہ ہے، اس کا خاتمہ برا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور جواب دینا ممکن کس طرح ہے؟ جواب دینا ممکن اس طرح ہے کہ آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑی سی توجہ چاہیے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اذان ہوئی ہے، آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا اخبار پڑھ رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دیجئے اور اذان کا جواب دیجئے۔ جب اذان کا جواب دیں گے نا تو خود بخود آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، میں نے اذان کا جواب دے دیا ہے، اب میں نماز کے لیے بھی چلتا ہوں۔ تو نماز کے لیے روانہ ہو جائیے، وہاں جائیے، نماز سے پہلے آپ پہنچ جائیے، جماعت سے پہلے، اور جب جماعت قائم ہو جائے تو پھر اس کا جب تکبیر پڑھی جائے تو پھر آپ اقامت کا بھی جواب دیجئے، اور 5 نمازیں ان کی اذانوں کا جواب اور ان کی اقامتوں کا جواب دے کر ایک دن میں کروڑ پتی ہو جائیے۔ 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں بھی ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ درجات بھی بلند ہوں گے اور گناہوں کی معافی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ نیکیاں کرنا ممکن بنائے۔ اس سے روکے گا کون؟ ہمارا دشمن، سب سے بڑا دشمن اسے روکے گا، ہمیں دوسرے کاموں میں الجھائے گا۔ لیکن جب اذان کی آواز سنیں تو آپ نے فوراً اپنی توجہ اس کے جواب دینے کی طرف لگا دینی ہے۔ نئے دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جو پرانے ہیں وہ اس پر کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، نئے بھی کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کیجئے گا۔ نور قادری 786۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔